بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیے ہم کو جو ہے لیعذبہم اور معذبہم ان دونوں میں فرق سمجھنا ہے، اور یہ سمجھنے کا ہم کو کس قدر فائدہ ہوگا کہ یہ سورہ انفال کی آیت مبارکہ ہے، اس کا پہلا حصہ ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور دوسرا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ آپ پہلا فرق اس میں بنیادی طور پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے لام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر معذبہم میں کوئی لام وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، لمعذبہم اس طرح نہیں کہا گیا۔ تو یہ جو یہاں پر لام ہے اس کو لام جحود کہتے ہیں، لام جحود یا لام انکاری۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے اس سے پہلے حرف نفی ما آیا ہے، نفی کے بعد فعل پر جب لام آتا ہے تو اس کو لام جحود یا لام انکاری کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جب آپ ترکیب دیکھیں گے تو یہ جو ہے ما حرف نفی ہے، اور کانا فعل ماضی ناقص، اور اللہ کانا کا اسم، اور لیعذبہم اس کی خبر بنتی۔ خبر تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں کہ لام جحود جہاں پر آتا ہے نا، اس کے تعلق سے یاد رکھیے آپ، لام جحود جہاں پر بھی آتا ہے اس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ جانتے کہ ان جس فعل پر داخل ہوتا ہے اس کو مصدری معنی میں کر دیتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو لی ان یعذبہم کو آپ مصدر بنائیں گے تو یعذب کا مصدر کیا آئے گا؟ تعذیب۔ تو پوری بات کیا ہو جائیں گی وہ تقدیراً ما کان اللہ لتعذیبہم، ما کان اللہ لتعذیبہم۔ تو کانا اسم ہے، اللہ کانا فعل ماضی ناقص ہے، اللہ اسم ہے، لتعذیبہم جار اور مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، اور مجرور متعلق بنتے ہیں لوگ کسی شبہ فعل کا۔ شبہ فعل کیا نکالیں گے؟ تو لام جحود کی وجہ سے ہم یہاں پر شبہ فعل نکال سکتے ہیں قاصداً، ٹھیک ہے، یا چاہے تو نکال سکتے ہیں مریداً، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ لام جحود کا، لام جحود جو ہوتا ہے انہیں فعل کی تو نفی کرتا، فعل کے ساتھ ساتھ فعل کے ارادے کی بھی نفی کر دیتا، فعل کے ساتھ ساتھ فعل کے ارادے کی بھی نفی کرتا ہوں لام جحود۔ اور جو ہے یہ یہاں پر اب اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ ما کان اللہ لیعذبہم کا، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مطلب سمجھانے سے پہلے۔ اگر میں کہوں کہ ما کنت لیذهب، میں نہیں جاتا، تو یہاں پر دو چیزوں کی نفی ہو رہی لام جحود کی وجہ سے، نہ میں جاتا اور نہ ہی میرا جانے کا ارادہ ہے، نہ ہی میرا جانے کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں خالی یوں کہوں ما کنت ذاہبا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نہیں جاتا، مطلب جانے کا میرا ارادہ تو ہو سکتا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے لیعذبہم فرمایا، تو فعل کون سا ہے یہاں پر؟ عذاب دینا ہے، یعذب عذاب دینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو باتوں کی نفی کر رہا ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب دیتا ان کو، اور نہ ہی عذاب دینے کا ارادہ فرماتا۔ اس حصے میں کتنے باتوں کی نفی ہو رہی؟ دو، نہ ان کو عذاب دیتا اور نہ ہی عذاب دینے کا ارادہ فرماتا۔ اب نیچے آئیے آپ، نیچے فرمایا وہی ہے کانا فعل ماضی ناقص، ما حرف نفی، کانا فعل ماضی ناقص، اللہ اسم، اور معذبہم اس کی خبر۔ تو یہاں پر لام وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، تو یہاں پر صرف فعل کی نفی ہو رہی، یعنی عذاب ان کو دینے کی نفی ہو رہی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ نیچے کا جو حصہ ہے یہاں پر اس میں صرف فعل کی نفی ہو رہی، اور اوپر فعل کے ساتھ ساتھ ارادہ فعل کی بھی نفی ہو رہی۔ فعل کی نفی کب ہو رہی؟ وہم یستغفرون، جب تک کہ وہ اللہ سے معافی طلب کرتے رہے، جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہے اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ اگر وہ استغفار سے رک جائے تو اللہ ان کو عذاب دینے کا ارادہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے فعل کی بھی نفی ہے، ارادہ فعل کی بھی نفی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود رہتے ہیں۔ تو جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، نہ اللہ ان کفار کو عذاب دیتا اور نہ ہی عذاب دینے کا ارادہ فرماتا۔ تو فعل کے ساتھ ارادہ فعل کی نفی کب ہو رہی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے۔ اور صرف فعل کی نفی کب ہو رہی؟ جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہے۔ تو استغفار سے رک جائے تو اللہ ان کو عذاب دینے کا ارادہ کر سکتا ہے، لیکن حضور کے ہوتے ہوئے نہ عذاب دیتا اور نہ ہی عذاب دینے کا ارادہ کرتا۔ آخری نقطہ یہ بھی ملاحظہ کریے آپ کہ جو ہے یہاں پر عذاب نہ آنے کی دو وجہ بیان کی جا رہی ہے، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، دوسرا ان کا استغفار کرنا۔ دوسرا تو اللہ سبحانہ و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کے وجود کی وجہ سے عذاب کا نہ آنا پہلے ذکر کیا، اور استغفار کی وجہ سے عذاب کا نہ آنا بعد میں ذکر کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر اس عمل سے، ہر اس عبادت سے، دعا سے، استغفار سے جس سے عذاب رکتا ہے، ان سب سے حضور کی ذات مبارکہ بلندتر ہے. ٹھیک ہے، ان سب سے حضور کی ذات مبارکہ بلندتر ہے. اسی لیے استغفار کی وجہ سے عذاب کا نہ آنا یہ دوسرا درجہ ہے، لیکن مصطفیٰ کے وجود کی وجہ سے عذاب نہ آنا یہ پہلا درجہ ہے. اور اس پر دلیل کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر عمل سے، ہر عبادت سے بلندتر ہے. وہ سیاستہ کی جو حدیث ہے کہ آپ جو ہے ایک صحابی رسول سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ کو حضور جو ہے آواز دیے، بلائے ان کو، تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، نہیں آئے، نماز کے بعد آئے. تو حضور نے ان سے پوچھا کہ جب میں آپ کو آواز دیا تھا تو کیا چیز نے آپ کو روکا کہ آپ میرے پاس حاضر نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا اما سمعت اللہ عز و جل یقول، کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس ارشاد کو نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب تم کو بلائے تو فوراً، اذا دعاکم جب تم کو بلائے تو فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ. تو حضور نے ان کو نماز چھوڑ کر اپنے پاس فوراً حاضر ہونے کا حکم دیا ان کو، یہی بتلانے کے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے ہر عمل سے، ہر عبادت سے جو ہے بلندتر ہے اور اعلیٰ ہے.